الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. جولائی کا تیسرا جمعہ ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ بارہا بات یہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ پہلا جمعہ توحید باری تعالیٰ کے متعلق، دوسرا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کے حوالے سے، اور تیسرا جمعہ میں نے ویسے ایک آزاد چھوڑا تھا بھئی کوئی بھی موضوع ہو تو اس پر بیان کیا جائے گا. چوتھا جمعہ وہ انشاءاللہ ضروری مسائل جو ہمارے روزمرہ کے ہیں ان پر انشاءاللہ بات ہوگی. آج چونکہ تیسرا جمعہ ہے اور بائی چانس موقع ہے، آج 2 محرم ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن کل گزرا ہے 1 محرم کو. انہی کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو، ایک ہوتا ہے میری اور آپ کی نظر میں عمر رضی اللہ عنہ کا مقام، ایک ہے علماء امت کی نظر میں حضرت عمر کا مقام، ایک ہے ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین متقدمین کی نظر میں حضرت عمر کا مقام. لیکن میں آپ کے سامنے جو عرض کرتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی نظر میں عمر کا کیا مقام ہے. یقیناً جو مقام رسول اللہ کی نظر میں ہے وہ پوری امت پر اس کا ماننا اور اس کو تسلیم کرنا پوری امت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ ساتھی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، کیا اظہار خیال ہے اللہ کے نبی کا. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ٹائم چونکہ شارٹ ہے تو ہم کوشش کریں گے ٹائم کی پابندی کی، تو ٹائم ٹو ٹائم چلیں گے. توجہ فرمائیں جی. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عمر کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی جمعرات کی شب، جمعرات کو، جمعے کی رات کو اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، اور میں محمد یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو عزت 2 شخصوں سے مل سکتی ہے، یا تو عمر کی وجہ سے یا عمر بن حشام ابو جہل کی وجہ سے. یعنی
اللہ کے نبی کی نظر میں عمر کا مقام، ابھی عمر کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ کی نظر میں ہے عمر، اور فرمایا اللہ میرے مطابق، میری سوچ کے مطابق، میں محمد کے وجدان کے مطابق اگر اسلام کو عزت مل سکتی ہے تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ نبی کی نظر میں عمر کیا ہے؟ اسلام کی عزت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، رسول اللہ نے رات کو دعا کی، صبح عمر تلوار لے کے نکل پڑا۔ کہاں جا رہا ہے؟ آمنہ کے لال کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے، لیکن عمر کو کیا پتا کہ میرے لیے رات کو محمد الرسول اللہ اللہ کے دربار میں رویا ہے۔ ہمیں پتا ہے اس بات کا؟ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کتنے روئے، کتنا مانگا ہمارے لیے، ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح عمر کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، عمر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے، میرے لیے کتنا روئے ہے، کتنا مانگا ہے۔ اللہ کے نبی نے رات کو دعا مانگی، صبح عمر اٹھا اسی نبی کو قتل کرنے، شہید کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا غالب آ گئی، کایا پلٹ گئی۔ وہی عمر جو اللہ کے نبی کا قاتل بن کے آ رہا تھا، اللہ کی قسم ہے وہی عمر ایسا وفادار بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن ومنہا نخرج او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو لوگو، عمر میرا وہ وفادار یار ہے، اس کے بارے میں محمد تمہیں بتا دوں، جس مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا ہے اسی مٹی سے اللہ نے ابو بکر اور عمر کو بھی بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ وفاؤں والا ہے، اس کی وفا کی اللہ نے قیمت لگائی ہے، اور جس مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ ہمیں اسی مٹی میں دفن بھی کرے گا۔ جاؤ مدینہ، روضہ رسول گواہ ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو، روضہ رسول گواہ ہے میرے نبی کی بات سچی ہے۔ فرمایا اسی مٹی میں ہم دفن ہوں گے، اور پھر فرمایا وَمِنْهَا نُخْرَجُ۔ لوگو سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تیسری بات بتاؤں، جس مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا، جس مٹی میں ہمیں دفن کیا جائے گا، اسی مٹی سے قیامت کے دن ہمیں اٹھایا بھی جائے گا۔ یہ نبی کی نظر میں عمر ہے، نبی کی نظر میں عمر کا مقام ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے، اللہ نے بھی حضرت ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کا ایسا آپس میں گٹھ جوڑ بنایا، ایسی نسبتیں بنائیں۔ حقیقت ہے، حدیث سنیے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، توجہ سے۔ فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو لوگو، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت اللہ کے نبی فوت ہوئے، وفات دی گئی، اٹھایا گیا اللہ کے نبی کو، کیا مطلب؟ روح مبارک نکالی گئی۔ جب اللہ کے نبی کی روح مبارک نکالی گئی، یعنی وفات ہوئی، اللہ کے نبی کی موت آئی، فرمایا وَهُوَ ابن 63، اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 63 سال تھی۔ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب اللہ کے نبی وفات پا رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 63 سال تھی۔ اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں، اور سنو، وَأَبُو بَكْرٍ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن فوت ہوئے، وَهُوَ ابن 63۔ سن لو لوگو، جب ابو بکر فوت ہوئے اس وقت ابو بکر کی عمر بھی 63 سال تھی۔ اور اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، او لوگو وعمر، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَهُوَ ابن 63۔ سن لو لوگو، جب عمر شہید ہوا تو عمر کی عمر بھی 63 سال تھی۔ کمال کی نسبتیں ہیں۔
जिस मट्टी से अल्लाह के नबी को पैदा किया गया, उसी मट्टी से अबू बकर उमर को पैदा किया गया। जिस मट्टी में दफन किया गया अल्लाह के नबी को, साहिबैन को भी उसी मट्टी में दफन किया गया। जिस मट्टी से अल्लाह के नबी को उठाया जाएगा, अल्लाह के नबी के इन दोनों यारों को भी उठाया जाएगा। और कमाल की निस्बत है, जितनी उम्र रसूलुल्लाह की उतनी उम्र अबू बकर की, जितनी उम्र रसूलुल्लाह और अबू बकर की उतनी उम्र उमर खत्ताब की है। अल्लाह, ये अजीब निस्बतें हैं, अजीब निस्बतें हैं। तवज्जो से सुनो, एक और हदीस सुनो। अल्लाह के पाक पैगंबर, बोलो बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबी हज़रत अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू वज़ीरान मिन अहलिस समा व वज़ीरान मिन अहलिल अर्ज़। जितने भी नबी गुजरे हैं, हर नबी के लिए अल्लाह ने दो वज़ीर आसमानों में बनाए, दो वज़ीर अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा किए। हर नबी के दो वज़ीर, साथ चलने वाले दो वज़ीर। वज़ीर विज़र से है, और विज़र का माना होता है बोझ। वज़ीर इसीलिए वज़ीर को वज़ीर कहते हैं कि वो अपने आका का बोझ उठाते हैं। नेशनल असेंबली में 400 बैठे हुए हैं अरकान, माशाल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। बहरहाल जितने भी वज़ीर हैं वो जाने, उनका काम जाने। तो जो वज़ीर का माना होता है बोझ उठाने वाला। एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट पूरे मुल्क के हर इदारे का बोझ अकेला नहीं उठा सकता, मुमकिन ही नहीं है। उसके लिए वज़ीर मुकर्रर किए जाते हैं। क्या मतलब? ये है मिनिस्टर, वज़ीर है पानी का, ये वज़ीर बिजली का, ये वज़ीर खुराक का, ये वज़ीर फला बला का, फला चीज़ों का। इस तरह वज़ारतें तकसीम होती हैं। वज़ीर को वज़ीर कहते इसलिए कि जो बोझ उठाने वाला हो। फरमाया मा मिन नबीन, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसका अल्लाह ने आसमानों में दो वज़ीर ना बनाए हों और ज़मीन पर अल्लाह ने दो वज़ीर ना बनाए हो। लेकिन सुनो लोगो, फअम्मा वज़ीराय, और लोगों में मोहम्मद के भी दो वज़ीर आसमानों में हैं और दो वज़ीर ज़मीन में हैं। या रसूल अल्लाह, जो आसमानों में आपके वज़ीर हैं वो कौन है? फरमाया जिब्राईल व मीकाईल, जिब्राईल और मीकाईल मेरे आसमानों के वज़ीर हैं। वज़ीराय फिल अर्ज़, और लोगों और ज़मीन के ऊपर भी मेरे दो वज़ीर हैं। कौन से? फरमाया अबू बकर व उमर, एक वज़ीर मेरा अबू बकर है, दूसरा मेरा उमर है। अल्लाह अकबर। नबी की नज़र में उमर बिन खत्ताब क्या चीज़ है? इस्लाम की इज़्ज़त का ज़रिया है। नंबर 2, अल्लाह के नबी का मोतमद अलैह, यानी जिस पर एतमाद किया, वज़ीर बना लिया अपना, ये अल्लाह के नबी का वज़ीर है। और फिर फरमाया लोगो सुन लो, तवज्जो से सुन लो, उमर बिन खत्ताब का मैं मोहम्मद की नज़र में क्या मकाम है। तवज्जो से सुनिएगा ज़रा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं। अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्ने उमर यानी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा ख्वाब आया, एक मरतबा ख्वाब आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ख्वाब आया है और लोग मेरे सामने लाए गए। लोगों कोई कमीज़ें थीं, लोगों ने कुर्ते पहने हुए थे, कमीज़ पहनी हुई थी। किसी की कमीज़ यहाँ तक आती है, किसी की यहाँ तक आती। ख्वाब है अल्लाह के नबी का। और आपको पता है रुयल अंबिया वहयुन, अल्लाह के नबी का ख्वाब अल्लाह की
वही होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सामने बंदे लाए गए, किसी की कमीज़ यहाँ तक है, किसी की कमीज़ यहाँ तक है। फरमाया फिर उमर को मेरे सामने लाया गया, उमर को मेरे सामने लाया गया। उमर को भी अल्लाह ने कमीज़ दी है और इतनी बड़ी कमीज़ है कि वो उमर चल रहा है और उसकी कमीज़ पीछे से ज़मीन पर घिसट रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, ये उमर का अल्लाह पाक ने दीन का तज़किरा किया है ख्वाब में। उमर का दीन इतना मजबूत है कि उमर का दीन फैला हुआ है। फिर दौर उमर आया, दौर उमर बिन खत्ताब आया। 22 लाख मुरब्बा मील, कितना 22 लाख मुरब्बा मील तक हुकूमत फैल गई। इस्लाम का बोलबाला हो गया, इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। वो नबी ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा दे, इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। तवज्जो से सुनिएगा, नबी की नज़र में उमर बिन खत्ताब का मकाम क्या है। एक मौके पर, तवज्जो से, एक मौके पर कुछ कुरैश की औरतें अल्लाह के नबी के पास आईं और बैठी हुई हैं, अल्लाह के नबी से बातें कर रही हैं, कुछ सवालात कर रही हैं, पूछ रही हैं। आवाज़ उनकी ऊंची ऊंची हो रही है। ऊंची आवाज़ ना गलपियाँ कर दिया, या रसूल अल्लाह मेरा फलाना, ओ जी मेरा फलाना मुतालबा, ये मेरा फलाना, इस किस्म के मुतालबात सामने रख रही हैं, अपनी बातें सामने रख रही हैं, ऊंची आवाज़ से बात कर रही हैं। अचानक दरवाज़ा खटका, इजाज़त मांगी। आवाज़ जिस वक़्त आई पता चला उमर आ रहा है। अल्लाह, तवज्जो से, उमर बिन खत्ताब आ रहा है। उमर बिन खत्ताब का आना ही था, उमर की आवाज़ आनी थी। सारी की सारी औरतें भाग के पर्दे में चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये चीज़ देखी, अल्लाह के नबी, तवज्जो से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराने लगे, हंसने लगे। अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी का मुस्कराता चेहरा देखकर हज़रत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, शाला नित हंस दे रहो, शाला नित हंस दे रहो। आप हंस रहे हैं, खुशी की बात है, क्या बात है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, यार उमर, अजीब बात है। औरतें बैठी हुई थी, कुरैश की औरतें मेरे पास, और सवाल कर रही थी, अपने मुतालबात कर रही थी। तेरी आवाज़ सुनते ही सारी की सारी औरतें भाग गईं, पर्दे में चली गई। हज़रत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इसके हकदार तो आप ज़्यादा थे कि वो औरतें आपसे ज़्यादा डरती और मुझसे कम डरती। हकीकत भी ऐसी है, नबी से ज़्यादा डरती और मुझसे कम डरती। या रसूल अल्लाह, ये तो आपका हक था। फिर फ़ौरन उमर ने ऊंची आवाज़ से औरतों को मुखातब किया जो पर्दे में बैठी हुई हैं। फरमाया, अपनी जान पे जुल्म करने वाली औरतों, तुम्हें चाहिए था तुम रसूलुल्लाह से ज़्यादा डरती और मुझसे कम डरती। आगे से औरतों ने क्या जवाब दिया? औरतें कहती है, उमर, अल्लाह दी कसम है, गलता वाकई ये है कि नबी से ज़्यादा डरने का हक था, लेकिन तेरा जलाल, तेरी सख्ती और तेरा गुस्सा इतना ज़्यादा है, हमें तुझसे ज़्यादा खौफ आता है। और नबी की सिफत क्या है? सूरत का नाम सूरत तौबा है, 11वें पारे में ख़त्म हो रही है, आखिरी से पहली आयत है। अल्लाह ने फरमाया, लक़द रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम।
اور لوگوں میرا محمد کتنے اخلاق کا مالک ہے، کتنا نرم دل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اور لوگوں میرا نبی یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے۔ چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتوکلین۔ فرمایا اللہ نے سورۃ آل عمران چوتھے پارے کا نصف ہو رہا ہے اس سے پہلے صفحے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پیغمبر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا اخلاق دیا ہے، اور اگر آپ سخت گو ہوتے، آپ بد اخلاق ہوتے نعوذ باللہ، تو فرمایا تیرے آس پاس کوئی بھی نہ بیٹھتا۔ آپ مشاہدہ کر لو، دیکھ لو، بد اخلاق بندے نے کوئی منہ متھے لیندہ ہے؟ بندہ کہتا ہے پرے گھر ہے یار یہ کوئی بندہ ہے، ایک گالی بھی نہیں کرنی سیدھی اس بد اخلاق۔ اخلاق کا موضوع نہیں ہے ورنہ آپ کو بتاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اخلاق اچھا مل گیا اس کو اللہ کی رحمت سے بہت بڑا حصہ مل گیا۔ بد اخلاقی بہت بری چیز ہے۔ فرمایا لوگوں جنت میں سب سے درمیان میں جس بندے کو جگہ ملے گی وہ کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے۔ بندہ منہ پٹ لے کہہ دا گل بندہ کرے تو اگلے دا ہاں سار دے، ایک اخلاق ہے۔ پر اللہ ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرمائے اللہ۔ چلو جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ کل گزرا ہے شہادت کا دن، اس نسبت سے حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ عجیب حدیث ہے، یقین کرو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ سے سننا، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقل فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یصافحہ الحق عمر۔ اللہ توجہ سے پوری حدیث سن لو۔ اول من یصافح الحق عمر واول من یسلم علیہ واول من یاخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ سے سننا، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو لوگو قیامت کے دن، بڑی عجیب بات ہے، توجہ سے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ پاک عمر بن خطاب کو ہاتھ ملائے گا، مصافحہ کرے گا، یصافح الحق، اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب سے مصافحہ فرمائے گا۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ کما یلیق بشانی، اس کی اپنی شیان شان جیسا ہے، اس کو نہ بندے سے نہ مخلوق کے کسی فرد سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ ہماری طرح نہ اللہ کے کیسے ہاتھ مبارک ہیں اللہ آپ ہی جانتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہاتھ سجین، حدیث میں ہے۔ تو لہٰذا ہماری طرح کے ہاتھ نہیں، کیسے ہیں؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے جو نبی نے فرما دیا وہ سچ ہے، ایسا ہی ہے نا، جو نبی نے فرما دیا وہ سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اول من یصافح الحق، سب سے پہلے جس بندے کو اللہ تعالی ہاتھ ملائے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ ایک نمبر دو اسی حدیث میں ہے وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ،
امتوں میں نبیوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے، امتوں کی بات. فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ پاک جس بندے پر سلام کرے گا وہ بھی عمر ہوگا. اللہ اکسی عمر السلام علیکم. سبحان اللہ. کیا نظر ہے نبی، کیا مقام ہے نبی کی نظر میں عمر بن خطاب کا. فرمایا لوگوں سب سے پہلے اللہ ہاتھ ملائے گا عمر بن خطاب کو، سب سے پہلے سلام کرے گا اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو. اور تیسری بات بھی فرمائی، فرمایا وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، سب سے پہلا امتوں میں عمر وہ بندہ ہے جس دا ہاتھ نپ کے اللہ آپ جنت چ داخل کر دے سی. اللہ اکبر. یہ وہ شخصیت تھا، یہ وہ چراغ تھا. ہاں چراغ سے بات حدیث یاد آ گئی. فرمایا لوگوں جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے. فرمایا اللہ کے نبی نے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں سنو، عمر بن خطاب وہوا سراج اہل الجنہ، عمر بن خطاب جنتی لوگوں کا چراغ ہوگا. روشنی ہوگی، سورج ہوگا، چراغ ہوگا. فرمایا عمر بن خطاب کا یہ مقام ہے. جی توجہ سے سنیے گا ذرا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج حدیثیں زیادہ چلیں گی. کیوں؟ میں نے موضوع یہی چلایا ہے کہ نبی کی نظر میں عمر کیا ہے، تو نبی کی بات حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد منکم الجنازہ، من شہد منکم الیوم جنازتن، تواڈے چو کیڑا بندہ ہے جیرے اج جنازہ پڑھا ہوئے. سوال ہوا من شہد منکم الیوم الجنازہ اور منکم الیوم جنازہ، اور لوگوں کون ہے تم میں سے جس نے آج جنازہ پڑھاؤ؟ قال عمر انا یا رسول اللہ، میں جنازہ پڑھ کے آیا بیٹھا. توجہ کر ذرا، بڑی زبردست حدیث ہے. فرمایا میں جنازہ پڑھ کے آیا بیٹھا ہوں. اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا. فرمایا من عاد منکم مریضا، اور میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا بھی بندہ ہے جے اج اب کسے مریض دی تیمارداری تی عیادت کیتی ہوئے؟ کوئی ایسا بندہ جے اج مریض دی عیادت کیتی ہوئے تے تیمارداری کیتی ہوئے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا. عمر کہتا ہے انا یا رسول اللہ، ایک کام ہی میں کر کے آیا بیٹھا، یہ کام بھی میں نے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا ما تصدقا، او میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ جس نے آج صدقہ کیا ہو؟ حضرت عمر کہتا ہے یا رسول اللہ اے نیکی اللہ کمی میں کیتی بیٹھا. کمال دی بات ہے. ترے گلہ پوچھیاں، تینوں دا جواب عمر بن خطاب نے دیتا ہے. اللہ کے نبی نے چوتھی گل پوچھی تے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح صائمن، آج کیڑا بندہ ہے جیرا روزہ رکھ کے آیا بیٹھا ہوئے، نفلی روزہ؟ حضرت عمر کہتا ہے یا رسول اللہ اے سعادت بھی اللہ میں نو عطا کی دیئے، آج میں روزہ بھی رکھ کے آیا بیٹھا. چار گلہ پوچھیاں، چاروں تا جواب عمر بن خطاب نے کس وقت دیتا ہے؟ اللہ کی نبی نے فرمایا واجبت یعنی واجبت لہ الجنہ، سن لو عمر واسطے جنت واجب ہو گئی ہے. عمر واسطے جنت واجب ہو گئی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ روایت کی ہے حدیث، رواہ احمد. ٹھیک ہے جی. عمر کا مقام نبی کی نظر میں کیا ہے، نبی عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر بات مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ دے بارے
اللہ دا قرآن چا گواہی دے وے اس دے انکار کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے، تے جین دے بارے میرا نبی چا فرماوے اس دی تردید کرنا انکار کرنا کفر ہے، ایسی بات ہے نا۔ اسی لیے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، توجہ سے ہی۔ اللہ، ایک دفعہ ٹائم 10 منٹ رہ گیا، 9 منٹ، توجہ سے ہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو مجھے خواب آیا ہے، یہ گل یاد رکھنی ہے، نبی دا خواب اللہ دی وہی ہوتا ہے جی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ سے فرمایا، بینا انا نائم رأیت الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو بینا انا نائم شربتو یعنی اللبن، او لوگو خواب کے اندر مجھے دودھ پلایا گیا، خواب کے اندر دودھ پلایا گیا، فرمایا دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ اس کا اثر، اس کی توانائی اور انرجی میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا لوگوں کہ حتیٰ انظروا الی الرعیا یجری فی ظفری و فی اظفاری، فرمایا لوگوں حتیٰ کہ اس دودھ کی طاقت کا اثر، دودھ کا اثر میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگ گیا، یعنی خوب سیر ہو کے رج کے پیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لوگوں میں نے وہ بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا، بچا ہوا دودھ کسے دیا؟ عمر بن خطاب کو دے دیا، اور عمر نے پیا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ خواب بڑا عالی شان ہے، بڑا اعلیٰ پھر نبی کا خواب ہے، یا رسول اللہ اس دی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اس کی تعبیر یہ ہے، اللہ نے مجھے علم نبوت عطا فرمایا، اتنا علم مجھے ملا کہ میں خوب سیر ہو گیا، اور پھر وہ علم میں نے عمر تک منتقل کر دیا۔ عمر نبی کی نظر میں، عمر نبی کی نظر میں، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اور لوگوں میں تمہیں بتاؤں میں محمد کی نظر میں محمد کے وجدان میں عمر کا کیا مقام ہے۔ میرے اوپر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن سنو اگر دروازہ کھلا ہوتا نبوت کا، اللہ کی قسم ہے لوگوں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جس بندے کو نبی بناتے وہ عمر ہوتا، عمر نبی بننے کے لائق تھا۔ ایک اور حدیث ہے، ساری حدیثوں کی بات ہے، اللہ کے رسول پڑھتے رہو صلی اللہ، حدیثیں ہیں نا، درود بھی زیادہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جو تم سے پہلے قومیں گزر گئیں، ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر محدث گزرے ہیں، محدثون اے ملہمون، یعنی ایسے افراد گزرے ہیں کہ جو زمین پر بولتے اللہ تعالیٰ ان کی تائید کر دیتا۔ ہر امت میں ایسے افراد گزرے ہیں جو محدث ہوتے تھے، اللہ کوئی بات ان کے دل میں ڈال دیتا، یہ نبی نہیں ہوتے، محدث تھے، فرمایا ان کے دل میں اللہ بات القاء کر دیتا، اور پھر فرمایا لوگو عمر میری امت کا محدث ہے، اللہ پاک اس کے دل میں حق بات کو القاء کر دیتا ہے، حق بات ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ
جعل الحق علی لسان عمر و قلبی۔ او لوگو، اللہ پاک نے عمر بن خطاب کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا، دل میں بھی حق ڈال دیا۔ یہ نبی کی نظر میں عمر، نبی کی نظر میں عمر۔ تو کتابیں لکھے، میں کتابیں لکھوں، میرا مولوی کتابیں لکھے، عمر کا مقام لکھے یا عمر کی تنقیر کرے، اللہ کی قسم ہے اہمیت کوئی نہیں ہے۔ اہمیت عمر کی اس لیے ہے کہ عمر بن خطاب کی تعریفیں محمد کی زبان کرتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو، عمر وہ شخص ہے یہ زبان کھولتا ہے، اللہ تائید کر دیتا ہے۔ یہ بیان کئی دفعہ ہو چکا، میں صرف اشارہ ایک بات کا کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے قرآن مجید میں 22 مقامات ایسے ہیں۔ کتنے؟ 22 مقامات ایسے ہیں عمر زبان ہلاتا ہے، اللہ اوپر سے کہتا ہے میرا محمد عمر دی گل ٹھیک ہے۔ 22 مقامات، بڑی مثالیں ہیں جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے کہ میرے اللہ کے نبی کے پاس عمر آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، اس وقت پردے کا حکم کوئی نہیں تھا، پردہ فرض کوئی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ازواج باہر آتی ہیں، پردے کا حکم جو نہیں ہے تو آ سکتی ہیں باہر، جیسے ہمیں کوئی حکم نہیں ہے تو ہم بھی آتے ہیں باہر۔ آپ کی ازواج باہر آتی ہیں، غیروں کی نظریں پڑتی ہوں گی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ اپنے گھر والیوں سے کہیں وہ گھر میں بیٹھا کریں، باہر نہ نکلا کریں۔ اللہ نے فرمایا میرا محمد اور میرا پیغمبر عمر دی گل ٹھیک ہے، میں اعلان کر کے دس رہا ہوں، سورۃ الحزاب ہے، آخری سے پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، او میرا پاک پیغمبر، کل کہہ دے اعلان کر کے، لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دے۔ کیا کہہ دوں اللہ؟ فرمایا یہ کہہ دے کہ فرمایا کہ من جلابیبہن، عورتوں من یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے گھروں سے جب باہر نکلنے لگی کرو اوپر بڑی چادر اوڑھ لیا کرو، یعنی برقع کر لیا کرو، پردہ کر لو تاکہ کسی کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے۔ پردے دا حکم آیا عمر دی وجہ تو۔ ایک گل سنائی جاواں چھوٹی جائے سمجھائی جاواں۔ اللہ حضرت عمر آیا تھا، یا رسول اللہ آپ کے گھر والے باہر آتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، پردہ کرو۔ اللہ نے فرمایا سونے تیرے گھر اللہ واسطے بھی یہ حکم ہے، توجہ سے، تیرے گھر والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے بس نا۔ فرمایا بیٹیاں نو بھی آکھنا ہے، اے نہیں چھڑا بیوی نو پردہ کرو تے بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں گل نہیں من دیاں نا۔ فرمایا ببناتک، بیٹیوں کو بھی پردہ کراؤ۔ اچھا بس؟ اللہ نے فرمایا نا میرا پیغمبر، ونساء المؤمنین، پیر صاحب، توجہ سے، پیر صاحب اپنی بیوی کو تو پردہ کرائے، بات کڑوی ہے خدا را سمجھ لو، میں کسی پہ تانا نہیں مار رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ پیر صاحب اپنی بیوی کو، بچی کو تو پردہ کرائے، مردنیوں کی کمر پر تھپڑ مارتا پھرے، تھپکیاں دیندہ پیو بغیر آندیا دیاں نو۔ اللہ فرمائے نا میرا پیغمبر، جیویں تیری بیویاں آئین، جنہیں تیریاں بیٹیاں آئین، انہیں امت دیاں بیٹیاں بھی تیریاں بیٹیاں آئین۔ پیر صاحبہ، او مولوی صاحبہ، جس طرح تیرے گھر میں تیری عورتیں ان کا پردہ ضروری ہے، اسی طرح مریدوں کی خواتین جو ہیں ان کا بھی پردہ فرض ہے۔ کہہ لہایا تیرے تو نبی بغیر پردے کے بات نہیں کرتا، پیر صاحب کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے موضوع پہ ہو یار، ٹائم پورا ہو گیا، توجہ سے 50 ختم کریں دیا نا جی، 50 5 منٹ ہیں، میں آج محرم دے بارے 2-4 گلاں بھی کرنی ہیں، لیکن ایک حدیث سناونی ہے تو اس تو پہلے جی گل سنا رہے ہیں کہ قرآن دے اندر 22 مقامات قرآن میں ایسے ہیں
عمر زمین پہ بولا، اللہ عرش برین سے بولا کہ عمر کی بات ٹھیک ہے۔ کسی موقع پہ انشاءاللہ پھر بیان کر دیں گے، پہلے بھی ہو گئی ہیں باتیں۔ ایک آخری حدیث سنو، پھر محرم کے بارے میں چند باتیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ابو ہریرہ سے منقول ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ لوگو معراج والی رات، توجہ، معراج والی رات جب مجھے سیر کرائی گئی جنت کی، مشاہدات ہوئے ساری جنت کے، جہنم کے، دیگر چیزیں اللہ کے نبی کو مشاہدات کرائے گئے۔ فرمایا جب مجھے سیر کرائی گئی جنت کی، مشاہدات کرائے گئے، فرمایا سنو میں جس وقت جا رہا تھا اچانک کیا ہوا، فرمایا حضرت ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ، رمیسہ اس کا نام تھا، فرمایا وہ میں نے جنت میں دیکھی، جنت میں میں نے اس کو بھی دیکھا، ابو طلحہ کو بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں او لوگو وسمیت خشفتن، او لوگو میں نے اپنے آگے آگے پاؤں کی آہٹ اور قدموں کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون چل رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ بلال حبشی مکہ کی سرزمین پہ چل رہا ہے اور اس کی پاؤں کی آہٹ اللہ جنت میں پہنچا رہا ہے۔ ادھی ریزن کہہ رہی ہے، ہون نہیں دسیندہ، ٹائم تھوڑا ہے، آگے چلو۔ اچھا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو ورأیت قصرا، میں نے ایک محل جنت میں دیکھا، توجہ جی توجہ، ورأیت قصرا، میں نے ایک محل جنت میں دیکھا، بڑا عالی شان محل تھا، بڑا عالی شان محل ہوا تھا۔ فرمایا لمن ھذا، میں نے پوچھا یار ایک کہندہ محل ہے، فرشتہ نے مینوں دسا ہے، قال لعمر، جناب اے تواڈا غلام عمر بن خطاب اس دا محل ہے۔ آگے سن یار، آگے سن، فرمایا کہ میں نے پوچھا کس کا محل ہے، فرشتوں نے بتایا اے جناب آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاردت ان ادخلہ، فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا، میں نے چاہا، میرا جی چاہا کہ میں اس محل اور قصر کے اندر داخل ہو جاؤں، فاردت ان ادخلہ فانظر الیہ، تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں اور اس کا محل دیکھ کے عمر بن خطاب کو بتاؤں۔ فرماتے ہیں جس وقت میں ارادہ کر کے محل کے قریب گیا، اچانک میری نظر پڑی ایک نوجوان عورت وضو کر رہی ہے، توجہ توجہ، ایک نوجوان عورت اس محل میں وضو کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مینوں یاد آ گیا فوراً، یار عمر بڑی غیرت والا ہے، عمر دی بیوی ہے جری بننی ہے حور جنت دی۔ فرمایا مینوں یاد آ گیا ہے عمر بڑی غیرت والا ہے۔ فرماتے ہیں فذکرت غیرتک عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اسی وجہ سے میں انہی قدموں پہ پیچھے آ گیا، داخل نہیں ہوا۔ فبقا عمر بن خطاب زارو قطار رونے لگ گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ علیکا غیار، یا رسول اللہ کیا مینوں تواڈے تے بھی غیرت آویا، تساں ونجنا آئی ویکھنا آئی میرے واسطے، اے بھی خوش نصیبی دی گل ہے۔ عمر بن خطاب نبی کی نظر میں غیرت والا، گل مکائیے 49 منٹ ہو گئے، توجہ نا۔ میں نے عرض کیا کل یکم محرم تھی، آج 2 محرم ہے، تو یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت، اس حوالے سے چند معروضات میں نے پیش کیے ہیں۔ میری نظر عمر کے بارے میں، میرے مشائخ کی نظر عمر کے بارے میں، محدثین مفسرین کی نظر عمر کے بارے میں وہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ آج تو میں یہ بیان کر رہا ہوں محمد کی نظر میں عمر کیا چیز ہے،
نبی کی نظر میں عمر کا کیا مقام ہے؟ جس نبی کی نظر میں عمر کا مقام ہے، پھر باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور کسی کے حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، محمد کا حوالہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو ابتداءً بتایا عمر وہ چیز ہے، نبی کی نظر کہتی ہے عمر آسی تا اسلام نو عزت مل سی۔ عمر اللہ کے نبی رات جمعرات کی شب اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر او بعمر، اے اللہ عمر یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ نبی کی نظر میں عمر عزت کا ذریعہ ہے دین کے لیے۔ پھر عمر آخری جو حدیث میں نے سنائی ہے، فرمایا نبی کی نظر میں عمر غیرت والا ہے۔ ٹھیک ہے، عمر دی محبت بھی اتھا ہی ہوندی ہے جتے غیرت ہوئے۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرتے، ٹائم پورا ہو گیا۔ باقی 2-3 باتیں صرف شارٹ کٹ، محرم کے ایام آ گئے، محرم کے حوالے سے چند باتیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھو بھائی میں ایک ایز اے مسلم، میں اشاعت و تائید کا ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، نہیں، میں ایز اے مسلم آپ تک چند باتیں پہنچا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا محرم کے اندر ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ محرم دکھ کا مہینہ ہے، اور اس میں دکھ سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا نواسا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ہے، لہذا اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے۔ یاد رکھو حسین کا مقام کم ہے، رسول اللہ کا مقام زیادہ ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایمانداری نال دسو، نبی دا مقام زیادہ یا حسین دا مقام زیادہ؟ اگر حضرت حسین کی شہادت اور وفات یہ دکھ کی وجہ ان کی وجہ سے محرم کے اندر دکھ منانا جائز ہے، تو پھر رسول اللہ جس مہینے میں فوت ہوئے اس پورے مہینے میں بھی دکھ منانا چاہیے۔ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ لیکن شریعت کہتی ہے نہیں منانا، دکھ اور غم اور افسوس یہ صرف 3 دن کے لیے ہے۔ بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے علاوہ صرف 3 دن کے لیے دکھ منانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم اپنے کام کاج میں لگ جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ زیادہ جی چاہتا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا مانگو۔ بہرحال تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھو کہ محرم کے اندر دکھ منانا حضرت حسین کا، تو پھر یاد رکھو ربیع الاول میں عید کیوں مناتے ہیں لوگ، خوشیاں کیوں مناتے ہیں، اس مہینے میں بھی دکھ منانا چاہیے۔ پھر اگلی بات، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر یہ دکھ منانا یہ جائز ہے، کیوں جی؟ نبی کا نواسا ہے، نبی کا صحابی ہے، شہید ہوا، لہذا دکھ مناؤ۔ تو پھر یاد رکھو احد کے میدان میں نبی کا وہ چچا جو نبی کے باپ کا ہم شکل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، یہ وہ شخصیت ہے جس پر اللہ کے نبی خود روئے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں سے فرمایا میرے چچا پہ رو۔ تو یاد رکھو اگر دکھ شہادت پر دکھ منانے کا کوئی شریعت میں کوئی اجازت ہوتی تو حضرت حمزہ کی جو شہادت ہوئی اس پر ہمیں احد کے میدان میں جو شہید ہوئے، شوال کا مہینہ تھا، جس شوال کے مہینے میں ہم شادیاں کرتے ہیں، اسی مہینے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں، پھر ان کا بھی دکھ منانا چاہیے۔ اور سنو، اگر شہادت پر دکھ منانا شریعت میں جائز ہوتا تو بیر معونہ پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 70 قاری جا رہے ہیں، ٹوٹل 70 کی تعداد ہے۔ لوگ دھوکے سے اللہ کے نبی کے پاس سے 70 قراء کو لے گئے، آگے بیر معونہ پر 70 قراء کو شہید کیا گیا۔ یہ صرف قاری نہیں ہے، یہ صرف مسلمان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے اصحاب ہیں۔ پھر ان کے دکھ میں بھی ہمیں دن منانے چاہیے۔ تو پھر اگر اسی طرح دکھ مناتے رہو، دن مناتے رہو، پورے سال میں آپ کو کوئی دن نظر نہیں آئے گا جس میں آپ خوشی منا سکو۔ شریعت کہتی ہے 3 دن تک سوگ مناؤ، 3 دن تک دکھ مناؤ، اس کے بعد دکھ ختم۔ ہاں دل میں ہے تو اللہ سے مانگو، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا مانگو۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ محرم کے اندر نئی چیز نہیں خریدنی، نیا کپڑا نہیں پہننا، شادی نہیں کرنی، کیوں جی؟ حضرت حسین کا غم ہے۔ پھر شرم نہیں آتی ہمیں کہ جس مہینے میں رسول اللہ فوت ہوئے اس مہینے میں شادیوں پہ شادیاں کرتے ہیں؟ ہمیں غیرت نہیں آتی کہ ہم اس مہینے میں نئے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ پھر ہمیں حیا نہیں آتا اس مہینے میں ہم نئی چیزیں کیوں خریدتے ہیں؟ یاد رکھو مسلمانوں، یہ صرف اور صرف غیروں کا اثر ہے سنیوں پر،
غیروں کا اثر ہے، ان کی برین واش کیے گئے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے۔ خدا را ان چیزوں سے بچو، پورا سال سارے دن اللہ کے ہیں، بس غم دکھ وہ 3 دنوں کا ہے، اس کے بعد ختم۔ باقی میں یہ نہیں کہتا بھئی تم جو ہے نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشیاں مناؤ، نہیں، میں کہتا ہوں ان کی شہادت ہو گئی، بات ختم ہو گئی، روٹین کی زندگی گزارو، روٹین کی زندگی گزارو۔ اتنے بڑے بڑے حادثات صحابہ کے ہوئے، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان دنوں میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوتا، صرف ایک ہی چند دنوں کے لیے، وہ بھی چند مخصوص لوگوں کی وجہ سے مسلمان سنی کہلانے والے بھی آج کرتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچو۔ دوسری بات توجہ سے، کئی لوگ ان دنوں کے اندر اروا پکاتے ہیں، نیاز پکاتے ہیں، ایصال ثواب پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں۔ سنو، یاد رکھو، اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس پہ یہ نہیں کہا کہ یہ کروں گا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں گے، ان کے تقرب اور خوشی کے لیے نہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ مولا یہ میں نے کیا ہے، اس کا ثواب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دے۔ یہ تو کسی حد تک جائز ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے نظر اللہ نیاز حسین، وہی گل ہے بے کڑوی دوا تے کیپسول چڑھا لو بھائی تاکہ کڑواہٹ محسوس نہ ہو، یہ وہی چیز ہے، یہ بالکل صریح حرام ہے، اس کا کھانا یاد رکھو، نیازوں پہ کھانا بالکل غلط اور حرام ہے۔ خدا را اگر آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، ان کے لیے آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ کسی بندے کو، کسی بیوہ کو، کسی فقیر کو، کسی غریب یتیم مسکین کو نقدی کی صورت میں چند پیسے دے دو۔ 500 دینا ہے، 100 دینا ہے، 1000 دینا ہے، 10,000 دینا ہے، جتنا آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ کسی کو نقدی کی صورت میں دے دو۔ اے نہیں بھائی تساں جی دیگاں پکا رہے ہو، سبیلہ لگی، اصل بہر ہے بھئی کسی کو نقد دو تو پتہ ہی نہیں چلتا بھئی عزیر صدقہ کیتا ہے کہ کوئی نہ، پتہ تب چلتا ہے جب کوئی نہ کوئی خوشبو آئے، آگ جلے، دھواں شواں اٹھے، پتہ چلے بھئی دیگ پکدی بھئی یہ کیا کر وہ یہ ایصال ثواب پکا رہے ہیں۔ نمبر جب تک ہمارے نہ بنے ہم صدقہ ہی نہیں سمجھتے۔ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ صدقے کا مطلب گوشت کرنا نہیں ہے، یہ میری کان کھول کے بات سن لو، صدقے کا مطلب گوشت کرنا نہیں ہے، صدقے کا مطلب دیگ پکانا نہیں ہے، صدقے کا مطلب پانی کی سبیلیں لگانا نہیں ہے۔ یاد رکھو، صدقے کا مطلب ہے غریب کی ضرورت پوری کرنا، بس یہ صدقہ ہے۔ مینو چاہیے ہوئے پانی تے کوئی آ کے مینو سونے دے ایک تولا دے وے، میں چٹنا سونے نو، مجھے تو پانی سے میں مر رہا ہوں، مجھے تو پانی کی ضرورت ہے، اس وقت کا افضل صدقہ یہی ہوگا کہ مجھے پانی دیا جائے، مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح کسی بیوہ کو آپ جا کے دیتے ہو، بھائی ٹھیک ہے جی تینوں LED خرید دیتی ہے جی، موبائل لے دیا، فلاں دے دیا ہے، یہ صدقہ نہیں ہوگا۔ صدقہ وہ ہوگا کہ آپ اس کی ضرورت کا پوچھیں اور جا کے اس کی وہ ضرورت پوری کر دیں۔ ہمارے کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہاں پہ شکر ہے 1-2 جائے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کئی مسجدوں میں بیانوں پہ جاتے ہیں، حقیقت ہے وہاں پہ 4-4 5-5 جائے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں۔ ہم نے مسئلہ سمجھاؤ بھائی خدا کے بندے، کبھی انتظامیہ سے پوچھ لیا کرو مسجد کی ضرورت کیا؟ جی میرا شوق ہے جی میں جائے نماز بچھاونی، سبحان اللہ، عجیب شوق ہے، پہلے 5 نیچے پڑھی ہیں، 6 تیری اوپر آ جائے، کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس انتظامیہ سے پوچھ بھائی مسجد دی کیری شاید دی لوڑ ہے جی، میں تھوڑا جا تعاون کرنا چاہتا، میرے حصہ نال، اے صدقہ ہے، ضرورت پوری کرنا، نمبر اور نمائش کرانا مقصود نہ ہو۔ بہرحال ان دنوں میں نیاز اور یہ جو چیزیں لگتی ہیں، میری آپ سے منت ہے، آپ کھاؤ گے میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میں نے مسئلہ کھول کے بتا دیا، لیکن بچ جاؤ گے انشاءاللہ اکٹھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ فل بائیکاٹ کرو، ہم نے بھائی نہیں کھانی، اس میں شک آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیسی ہے، نیاز ہے کیا ہے، اس سے بچو، احتیاط کرو اور اپنے گھر سے کھاؤ، اللہ آپ کو اپنے خزانے سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ ٹائم پھر بھی لیٹ ہو گیا، میں نے چاہتا کہ ٹائم پورے پہ ختم کریں گے۔ بہرحال محرم کے حوالے سے چند باتیں ہیں، اگلا جمعہ ہے نا محرم کے اندر، 10 محرم سے پہلے ایک جمعہ ہے، ہاں جی اگلی جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے، انشاءاللہ چند باتیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی اگلے جمعے پہ عرض کر دیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا قسم کے بارے میں، میں نے آخری جمعے پہ چند باتیں کرنی ہیں، قسم کیا ہوتی ہے، کیا اس کے احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ذرا ٹائم سے آ جائے گھر، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔